بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعترافات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج عمران خان صاحب نے دو اعترافات کیے ہیں۔ ایک یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ان کی حکومت نے بھیجا تھا وہ غلطی تھی، اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام تجویز کیا تھا۔ اب جہاں تک پہلے معاملے کا تعلق ہے تو سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف یہ سب کچھ غلط ہوا تھا تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ پہلے تو ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے، قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور پھر یہ کہ اس صدر کا اس منصب پہ بیٹھے رہنے کا کیا جواز بنتا ہے جنہوں نے بغیر سوچے آرڈیننس فیکٹری کے سربراہ بن کے اس آرڈیننس کو یا اس ریفرنس کو فارورڈ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ دوسرا اعتراف جو انہوں نے کیا ہے تو وہ ادھورا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی حد تک، لیکن کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کی پارٹی میں جہانگیر ترین کو کس نے بھیجا تھا، اسد عمر کو کس نے بھیجا تھا، شاہ محمود قریشی کو کس نے بھیجا تھا؟ ان کی پارٹی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اور الیکٹیبلز کس نے بھیجے تھے؟ پھر ذرا وہ یہ بھی اعتراف کر لیں کہ الیکشن کے دن ان کے لیے پولنگ سٹیشنوں سے پولنگ ایجنٹ کس نے باہر نکلوائے تھے؟ پھر وہ بھی اعتراف کر لیں کہ ان کے لیے RTS سسٹم کس نے فیل کروایا تھا؟ پھر وہ بھی اعتراف کر لیں کہ ان کے لیے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ثاقب نثار سے کس نے دلوایا تھا؟ تو اگر اعترافات انہوں نے کرنے ہی ہیں تو پھر ایک اعتراف نہ کرے، پھر ادھورا نہ کرے، پھر تمام اعترافات کر لیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب اعترافات تو کم ہوں گے لیکن گواہیاں زیادہ آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب کئی اہم وزراء اور عمران خان صاحب کے کئی اہم ساتھی اور سوشل میڈیا کے کئی اہم ایکٹیوسٹ وہ وادماب گواہ بن کے عمران خان صاحب اور مانی کا خاندان سے متعلق بہت سارے حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تو ایک معاملہ ہو گیا، لیکن دوسرا معاملہ جو وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں اور عمران خان صاحب اس معاملے میں ہم زبان ہو گئے ہیں۔ میری کل بھی یہ رائے تھی اور آج بھی یہ رائے ہے کہ یہ پارلیمنٹ حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے شہباز شریف صاحب اب لیڈر آف دی ہاؤس بن گئے تو وہ پارلیمنٹ سلیکٹڈ کی بجائے الیکٹڈ پارلیمنٹ بن گیا۔ یہ کل بھی سلیکٹڈ پارلیمنٹ تھا اور یہ آج بھی سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، لیکن صرف قومی اسمبلی نہیں، یہ سینٹ آف پاکستان جو ہے یہ بھی سلیکٹڈ ہے۔ اسی طرح تمام صوبائی اسمبلیاں بھی سلیکٹڈ ہیں، اور یہ اس انتخاب کے نتیجے میں عمل میں آئے ہیں کہ جس کے لیے اس سے پہلے پوری پولیٹیکل مینجمنٹ کی گئی اور جس کے لیے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا گیا گنتی کے دوران، اور جس کے لیے RTS سسٹم فیل کروایا گیا۔ تو یہ پارلیمنٹ سلیکٹڈ تھا اور سلیکٹڈ ہے اور رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب وہاں سے وزیر خارجہ بن جائیں گے تو یہ پارلیمنٹ سلیکٹڈ سے الیکٹڈ پارلیمنٹ بن گیا، نہیں۔ میں کل کا جو سسٹم تھا اس کو بھی ڈی فیکٹو مانتا تھا، اور آج کا جو سسٹم ہے میں اس کو بھی ڈی فیکٹو کہتا ہوں۔ اس لیے اس ملک کے مسائل کا اصل حل اسی میں ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف انتخابات کرائے جائیں فوری طور پر۔ لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ وہی ہے کہ جس کا ذکر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا تھا کہ 7 مہینے سے قبل تو وہ الیکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوں گی کراچی میں بھی، اور جو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے پرانے قبائلی اضلاع ان میں بھی، اور اسی طرح نئے ووٹر لسٹ بھی بنانے ہوں گے۔ تو اس حکومت کو چاہیے کہ وہ لمبے چوڑے منصوبے بنانے کی بجائے جلد از جلد انتخابی اصلاحات کریں، آزادانہ الیکشن کمیشن بنائیں،
ووٹر لسٹوں کی تیاریوں اور حلقہ بندیوں پہ توجہ دے، الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے اور نئے انتخابات کی تیاری کرے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت ڈی فیکٹو تھی اسی طرح یہ بھی ڈی فیکٹو حکومت ہے۔ ایک اور بات کہ عمران خان صاحب اگر اس میں سنجیدہ ہے اور جلد از جلد انتخابات کروانا چاہتے ہیں، اس وقت تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ملک میں انارکی پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر وہ موجودہ حکومت کو جلد از جلد مستعفی ہونے پہ مجبور کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ صدر مملکت وہ بھی مستعفی ہو جائیں۔ اگر خیبر پختونخوا اور سندھ کے گورنر مستعفی ہو رہے ہیں تو پنجاب کے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دیں اور باقی اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو جائیں اور سینٹ سے بھی مستعفی ہو جائے، کیونکہ یہ سینٹ بھی اب اس حکومت کے ہاتھ میں آنے والا ہے اور یہ سینٹ بھی ان سلیکٹڈ نے سلیکٹ کیا ہے جو گزشتہ انتخابات کے سامنے آئے تھے، اور پیسے کا استعمال تو خیر الگ سے ہوا تھا۔ بہرحال جیسا بھی نظام ہے ڈی فیکٹو تو ہے، جس طرح عمران خان صاحب کا ڈی فیکٹو تھا، تو اب نئی کابینہ اس کی بن رہی ہے اور منگل کی صبح وہ حلف اٹھائے گی۔ اب ایک بار پھر عارف علوی صاحب چھٹی پہ جا رہے ہیں، تو یہ کب تک چھٹیوں کا تماشا ہوتا رہے گا؟ اب بہتر یہی ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی وقار ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، لیکن بہرحال کل پھر وہ شرمائیں گے حلف دلوانے میں، تو چنانچہ ان کی جگہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب وہ نئے وزراء سے حلف لیں گے۔ اب جو نام سامنے آئے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پارٹی کامیاب نظر آتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی یہاں پہ وہی کام کیا کہ جو چودھری پرویز الہی نے کیا تھا کہ اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور ان کی طرف سے بھی بارگیننگ کی حکومت کے ساتھ تو کئی اہم وزارتیں اپنے لیے لے لی، لیکن اتحادیوں کے لیے کچھ خاص نہیں چھوڑا تھا۔ تو مثلا خارجہ کی وزارت پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، اسی طرح کئی دیگر اہم وزارتیں بھی پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں۔ وزیر داخلہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب بن رہے ہیں، پلاننگ کی منسٹری احسن اقبال صاحب کو مل رہی ہے، اور خزانہ کی وزارت بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جیسا بھی انہوں نے کیا، لیکن بہرحال وہ بھی اپنے لیے کافی حد تک بہت بڑا شیئر لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مواصلات کی وزارت بھی ان کو مل رہی ہے، اسی طرح مذہبی امور کی وزارت بھی ان کو مل رہی ہے، ہاؤسنگ کی وزارت بھی ان کو مل رہی ہے، اور سیفران کی وزارت بھی ان کو مل رہی ہے، اور ڈپٹی سپیکر کا منصب بھی ان کو مل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے بعد اگر دوسری پارٹی زیادہ وزارتیں اور زیادہ مناصب ہتھیانے میں کامیاب ہوئی ہے تو وہ جے یو آئی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان سب کا فرض بنتا تھا کہ جو باقی جماعتیں ہیں، مثلا اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، MQM ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی ہے، تو ان کو کما حق حق نہیں ملا، اور میرے خیال میں اس میں قربانی دینی چاہیے تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس آلریڈی سندھ کی حکومت ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کی حکومت بھی آ جائے گی۔ تو اس میں چونکہ اگر اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اختر جان مینگل صاحب کی جماعت کو، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت کو اور عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں ذرا وسیع القلبی سے کام دیتے تو بہتر ہوتا۔ یہی معاملہ محسن داوڑ کا بھی ہے کہ ان کے ساتھ تو پہلے وزارت کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ صبح حلف اٹھا رہے ہیں یا کہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔